شہر کے ایک کونے پر ایک پرانا ہاسٹل تھا۔ یہ ہاسٹل ایک وقت میں فوجی بیرک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن برسوں بعد اسے اسٹوڈنٹس کے لیے کھول دیا گیا۔ ہاسٹل کی سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا اور بہت پرانا قبرستان موجود تھا جو اب استعمال میں نہیں تھا۔ وہاں کی قبریں آدھی ٹوٹی ہوئی اور آدھی گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ 3 دوست، علی، دانش اور حمزہ، اسی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ شروع میں تو سب کچھ عام لگتا تھا، لیکن کچھ دن بعد انہیں عجیب و غریب محسوس ہونے لگا۔ رات کے وقت اکثر ہاسٹل کے پچھلے حصے سے رونے کی آوازیں اور سرگوشیاں محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی کھڑکی کے باہر کوئی سایہ گزرتا۔ ایک رات علی نے دانش کو جگایا اور بولا، میں نے کھڑکی سے دیکھا ہے کہ کوئی قبرستان میں چل رہا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں رہتا۔ دانش اور حمزہ پہلے تو ہنسنے لگے، مگر اگلی رات جب وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جاگ رہے تھے تو واقعی انہوں نے کھڑکی کے باہر سفید کپڑوں میں ایک عورت کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ قبروں کے درمیان چل رہی تھی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر دانش نے ضد کی، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے، شاید کوئی آدمی ڈرا رہا ہے۔ علی اور حمزہ ڈر رہے تھے، مگر آخرکار وہ بھی مان گئے۔ آدھی رات کو تینوں ٹارچ لے کر اور موبائل کی لائٹ لے کر قبرستان میں داخل ہوئے۔ قبروں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جیسے کوئی ان کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ اتنی گہری خاموشی میں دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی کچی قبر کے پاس پہنچے۔ وہاں بالکل رک سی گئی۔ اچانک دانش کی ٹارچ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں کسی کے قدموں کی چاہت آنے لگی۔ حمزہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ اسی لمحے قبروں کے بیچ سے ایک مدھم آواز گونجی، یہ جگہ چھوڑ دو، ورنہ تم کبھی واپس نہیں جاؤ گے۔ علی نے جلدی سے اپنے موبائل کی روشنی آن کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت سفید لباس میں ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور دھندلا ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ وہ تینوں کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ عورت، ان کے قدموں کی چاپ قبروں پر گونج رہی تھی، لیکن ان کے پیر زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ ڈرتے ہوئے وہ تینوں لڑکے واپس ہاسٹل کی طرف دوڑنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ قبرستان کی طرف دروازے پر پہنچے، وہاں ایک اور سایہ وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانش چیخا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ تینوں بمشکل دروازے سے آگے نکل کر ہاسٹل میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کیا تو عورت پھر بھی ان کے ہاسٹل کے دروازے سے ان کو جھانک رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈرتے ڈرتے وارڈن کے پاس گئے اور ساری رات کی بات بتائی۔ وارڈن نے گہری سانس لے کر کہا، میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر چکا تھا، پچھلے 100 سال اس قبرستان میں ایک عورت کی روح بھٹک رہی ہے۔ وہ کبھی اس ہاسٹل کے کمرے میں ہوتی ہے اور کبھی قبرستان۔ وہ کمرہ آج بھی بند ہے۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھا۔ کمرہ آج بھی بند تھا، جس کے ساتھ ان کا کمرہ لگا ہوا تھا۔